آنکھوں کے آنسو جب نکلتے ہیں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ جو پاک پروردگار آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے سوز پر جہنم جیسے عذاب سے نجات دیتے ہوں، اگر دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں مصیبتیں ہیں، دنیا میں آفتیں ہیں، گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، تو کیا وہ اللہ سوز دل کی بنا پر، آہ دل کی بنا پر، کیف دل کی بنا پر ہمارے دنیا کے حالات کو، گھریلو حالات کو، زندگی کے حالات کو کیا اللہ نہیں بدل سکتے؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل سے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کریں۔ میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس طرح بیٹھیے جیسے نماز کے اندر بیٹھتے ہیں، تمام ساتھی اس طرح بیٹھیے، دعا ہوگی ابھی، ماں بہنیں اس طرح بیٹھ جاؤ کہ دعا ہوگی ابھی، اپنے پروردگار سے ابھی ہمیں لینا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے ماں بہنوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ سے لینا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، یاد رکھو میرے جوانوں، یاد رکھو میری ماں بہنیں، اب یہ جلسہ پورا ہونے والا ہے جو 3 دن سے چلتا رہا، اور کتنے دنوں سے اس کی تیاری ہوتی رہی، کہاں کہاں سے علماء کرام سفر کر کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، اپنے جگر کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنی آہ بھری آواز آپ کو سنائی ہے۔ اب یہ اخیر لمحہ آ گیا، اخیر لمحہ آ گیا کہ ہم یہاں سے جائیں تو کم سے کم ہماری آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ کہو انشاءاللہ یہاں سے جائیں ہماری آنکھیں ڈبڈبا جائیں، یہاں سے جائیں خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہاں سے جائیں ہمیں پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار اللہ بنا دے، یہاں سے جائیں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اللہ تعالیٰ جام کوثر کے پینے کا ذریعہ بنا دے۔ لہذا تمام ساتھی، تمام ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آخرت کو یاد کیجئے، اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی قبر کو یاد کیجئے، اللہ کے جلال کو یاد کیجئے، اللہ کے عذاب کو یاد کیجئے، اللہ کی پکڑ کو یاد کیجئے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے، ہماری غیبت کی وجہ سے، ہمارے رشتے ناطے ٹوٹنے کی وجہ سے، ہمارے خاندان میں بات چیت بند ہونے کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس بنیاد پر آج اپنے پچھلے تمام گناہوں سے قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، نبی کی نسبت پر، مدرسے کی نسبت پر، فیض قرآن کی نسبت پر اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنا ہے، اور اللہ سے آنسو بہا بہا کر مانگنا ہے۔ وہ پاک پروردگار نہیں دیکھتا آنسو بہانے والا کوئی علامہ بیٹھا ہوا ہے، آنسو بہانے والا کوئی بندہ خدا بیٹھا ہوا ہے، وہ پروردگار نہیں دیکھتا کون ہے، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، بے نمازی ہوگا، دین سے دور ہوگا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اگر بہتا ہے تو پروردگار کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور وہی پروردگار اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہوا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ آواز آتی ہے جو آواز ہم اور آپ نہیں سن پاتے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، اور وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کانپ رہے تھے، جو لرز رہے تھے، جو ڈر رہے تھے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، آج میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، پیارے نبی سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ، کیا محبت بھرا جملہ، کیا محبت بھرا جملہ اور کیا پیارا جملہ آپ نے کعبے کے سائے میں فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا اذهبوا اذهبوا، اے لوگو، اے ڈرنے والو، اے اپنے جرم کو یاد کرنے والو، اے اپنی غلطی کو یاد کرنے والو، ظلم و ستم کو یاد کرنے والو، اذهبوا اذهبوا، چلے جاؤ چلے جاؤ، انتم الطلقاء، تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ محمد تجھ سے بدلہ لینے والا نہیں ہے، محمد تیرا دامن پکڑنے والا نہیں ہے، محمد تیرا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی نے سب کے سب کو معاف کر دیا، سب کے سب کو معاف کر
کر دیا۔ پروردگار کو اپنے حبیب کا معاف کرنا کتنا پسند آیا۔ آج ہم اپنے اللہ سے یہی کہیں گے، اے اللہ تیرے حبیب نے کعبے کے سائے میں کہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ، تم تمام کے تمام آزاد ہو گئے۔ اللہ ہم آپ سے پیارے نبی کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں، کعبے کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں، گنبد خضرا کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں، انبیاء کرام کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں، محدثین کا واسطہ دے کر یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ہم 3 روزہ جلسے سے یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ ہم گناہگار اپنے گھروں کو جا رہے ہوں، عرش بری پر آپ کا اعلان ہو جائے، اذهبوا، اے جلسے میں آنے والے چلے جاؤ چلے جاؤ، انتم الطلقاء، تم تمام کے تمام میرے نبی کے صدقے میں گناہوں سے آزاد ہو چکے ہو، جہنم سے آزاد ہو چکے ہو۔ میرے ساتھیوں، ضرورت ہے اللہ رب العزت نے جس طرح پیارے نبی کی آنکھوں میں جس طرح پیارے نبی کی آنکھوں میں اللہ نے بدر کے اندر پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا تھا، جس پیارے اللہ نے پیارے نبی کی آنکھوں میں خانہ کعبہ کے سامنے پیارے نبی کی گردن اور آپ کی پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی ہے اور آپ کے گردن پر اجڑی رکھی ہوئی ہے، اس وقت پیارے نبی کی آنکھوں میں اللہ نے آنسو دیکھا تھا، اللہ کو کتنا پسند آیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے اپنی جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آنکھوں کے آنسو کو بہائیں۔ کوشش کرے ہر کوئی ہماری آنکھیں ڈبڈبا جائے۔ تمام ساتھی اپنے سر کو جھکا لیجئے، تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیجئے، جتنے بھی کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ میرے بھائیوں۔ یہ رحمت کی گھڑی ہے، یہ علماء کرام کی دعاؤں میں آمین کی گھڑی ہے۔ نہ معلوم کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، بعض ایسے بندے بھی آپ نے دیکھا ظاہری بصارت سے اگر خالی ہیں تو ان کا دل بصیرت سے لبریز ہے۔ کیسے کیسے علماء جو قوم کے درد کو لے کر یہاں سے وہاں پھرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ یہاں موجود ہیں۔ کیا ہمیں اپنے اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تمام ساتھی اپنے آنکھوں کو بس جھکا لیجئے، سر کو جھکائیے، کوئی اوپر نہ دیکھے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ ماں بہنیں بھی ذرا سر کو جھکائیے، خیال کیجئے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، آسمان کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے گھر کو چھوڑ کر کھلے میدان میں تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تیری رحمت کے دروازے کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ یہ ہاتھ تیری رحمت کے سامنے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان ناپاک زبان تیرے سامنے کھلنے کے قابل نہیں ہے، مگر تو نے کہا میرا بندہ کچھ بھی ہے گندا ہے، تو بندہ ہے آجا میرے سامنے، تو میرے نبی کا نام لے گا، میرے نبی کے گنبد خضرا کی محبت کا واسطہ دے گا، اور تو میرے نبیوں کا واسطہ دے گا، میرے قرآن کا واسطہ دے گا، میری رحمتوں سے چمٹنا چاہے گا، آنسو کے قطرے دکھائے گا، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اللہ اللہ، وہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، بچے سے کہتی بچے نالے کی طرف مت جانا، مگر بچہ جاتا ہے، نالے میں پڑ جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے ابو کو بلاؤں تو ابو تو تماچے مارے گا، بھائی کو بلاؤں تو بھائی تو دھکے دے گا۔ چھوٹا سا بچہ، اسے یقین ہے کہ ممتا اگر ہے، پیار اگر ہے، محبت اگر ہے تو سب سے زیادہ میری ماں کے دل میں ہے۔ وہ ممی ممی کہہ کے پکارتا ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ بچے کو نکالتی ہے، اپنے گلے سے لگاتی ہے، اپنے آنچل سے چھپاتی ہے۔ وہ ڈرتا ہے ماں کہیں تماچے نہ لگائے، مگر ماں تھپکی دیتی ہے، بیٹا چل، اور ماں جا کر اسے اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے اللہ، اس ماں کے دل میں جتنی ممتا ہے، جتنی پیار و محبت ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ، 70 نہیں ہزاروں ماؤں سے زیادہ تیرے اندر محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آج میرے اللہ ہم کسی اور کو نہیں پکارتے، آج تجھے پکارتے ہیں، آج تجھے پکارتے ہیں، نبی کی شفاعت کا واسطہ لیتے ہیں، وسیلہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کسی بندے خدا نے بڑے درد کے ساتھ بات کہی ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ دل کی آہ ہے، یہ ہمارا
کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اپنے اللہ سے مانگ لیجئے، اپنے نصیب کو دیکھیے۔ اتنا سننے کے بعد، 3 دنوں کے جلسوں میں شرکت کے بعد، علماء کرام کے بیانات اور محبت بھرے اشعار، محبت بھری نعتیں سننے کے بعد، ذکر کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں تر نہیں ہوتی تو شاید کہنا چاہیے کہ ہمارا دل زندہ نہیں ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل نہیں ہے، پتھر کے سل بن چکے، ہمارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہے۔ لہٰذا آج ذرا آسمان کے نیچے اللہ کے سامنے ماں بہنیں آنچل اٹھاؤ اور آنسو کے قطرے اپنے آنچل پہ بہاؤ، تمہارا نصیب بہتر ہو جائے، گھر کی تمام ضرورتیں اللہ پوری فرما دے، گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ یہی ایک بڑا موقع ہے ماں بہنیں، یہی موقع ہے جوانوں، یہی موقع ہے میرے بھائیوں، اجتماعی اس طرح سے دعا ہو جائے، پتہ نہیں کس کے آنسو اللہ کو قبول ہو جائے، کس کے آنسو پروردگار کو قبول ہو جائے، وہ پروردگار ہی جانتا ہے۔ لہٰذا آج پتہ نہیں کس کے آنسو پر ہر ایک کے نصیب چمک اٹھیں، لہٰذا ہاتھ اٹھائیے اپنے اپنے نصیب پر۔ اگر رونا نہیں آتا تو اللہ کے سامنے تڑپ جائیے، میرے مولا میں مردہ دل ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد وعلی آل محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اہل الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إن أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خاضت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه، رب لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين الہ العالمین۔ یا رب کریم ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے رہے، اللہ دن بھر گناہ ہوتا رہا، راتوں میں گناہ کا خیال آتا رہا، اللہ اپنے دلوں میں گناہ لے کر پھرتے رہے، پروردگار پھر بھی تو رحمت پہ رحمت دیتا رہا، نعمت پہ نعمت دیتا رہا۔ اللہ دنیا کا کوئی آقا اور مالک چند دفعہ نامحرمانی کو دیکھتا ہے، دھکے دے دیتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹا بار بار نافرمانی کرتا ہے، باپ دھکے دے دیتا ہے۔ اے اللہ کبھی تو نے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کیا، نعمتوں سے محروم نہیں کیا، پروردگار آج ہمیں معاف فرما دے، پورے مجمع کو معاف فرما، اللہ پورے مجمع کو معاف کر دے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی میرے مولا معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ معاف کریں گے آپ کی مغفرت میں کمی نہیں ہوگی، دریائے رحمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج امت کو معاف کر دے۔